اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقالت صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وقالت مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله الیہ افضل مصلحته درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل محمد وعجل فرج خداوند متعال کے شکر گزار ہیں علیکم جو مسلسل اپنی جانب سے زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو لمحات جو اوقات اس زندگی کے باقی رہ گئے ہیں اس سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے دلوں کی بیداری کے لیے بآواز بلند صلوات بر محمد صلی علی محمد محمد عجل فرجہم نامحرم سے اپنی زینتوں کا چھپانا کنیز زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے واجب ہے توجہ چاہتا ہوں نامحرم سے اپنی زینتوں آرائش بناؤ سنگھار کا چھپانا واجب ہے یہی سبب ہے کہ علماء کرام اور براج اعظام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ مومنہ کے لیے ضروری ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کا ایک ایک حصہ
نامحرم کی نسبت سے چھپائے رکھے۔ فقط جسم کے 2 اعضاء کے سلسلے میں اجازت دی گئی ہے کہ اسے کھلا رکھا جا سکتا ہے، اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ایک چہرے کی اتنی مقدار جو وضو میں دھوئی جاتی ہے، اور ایک کلائیوں تک ہاتھ۔ اس کے علاوہ پورے جسم کا نامحرم سے چھپانا ضروری ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ جا کر دیکھیے شہزادی جب دربار میں آئی ہے تو آپ کے پردے کا کیا عالم ہے، آپ کے حجاب کی کیا کیفیت ہے۔ جتنا اس سلسلے میں رعایت کریں گے پروردگار متعال کی بارگاہ میں بہترین مقام و مرتبہ پائیں گے۔ وہ 2 حصے کہ جن کا کھلا رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے، بشرطہا و شروطہا جائز ہے، اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کی اس مقدار پر کہ جس کا کھلا رکھنا علیکم السلام جائز ہے، زینت نہ پائی جاتی ہو، بناؤ سنگھار نہ پایا جاتا ہو، میک اپ نہ ہو، تو پھر اس مقدار کو کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ مگر یہ کہ وہ زینت، وہ خوبصورتی جو خود بخود اور طبیعی طور پر چہرے اور ہاتھوں میں پائی جاتی ہے کہ جس کا چھپانا ممکن نہیں ہے، اس کی نسبت سے عورت ذمہ دار نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہیں سے علماء کرام کے مابین مختلف مصادیق کی نسبت سے بحث شروع ہوئی، اور ایک ایک کر کے جب استفسار کیا گیا، سوال پوچھا گیا، تو جواب میں اسی بات کو پیش کیا گیا کہ عرف اور معاشرے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر اس معاشرے میں یہ کیفیت زینت میں اور بناؤ سنگھار میں آتی ہے تو اس عالم میں چہرے کا اور ہاتھوں کا چھپانا بھی ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں آتی ہے، ایک نارمل شے ہے، نہیں کہا جائے گا کہ یہ عورت اس عالم میں برآمد ہوئی ہے کہ اس نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، تو اس کیفیت میں چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ بطور مثال آئی بروز کا بنانا، اس مقدمے پر غور کیجئے گا۔ ظاہر میں ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن در واقع اس ذریعے سے ایک اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد اور ان کی آل محمد آل محمد۔ آئی بروز کا بنانا، چہرے پر تھریڈنگ کروانا، چہرے کے بالوں کا صاف کروانا، ہاتھوں کے ناخن کا بلند رکھنا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ سوال، آیا یہ زینت میں سے ہے، بناؤ سنگھار میں سے ہے؟ عرف اور معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام اور مراجع اعظام فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے زینت میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن لپسٹک کا لگانا، بناؤ سنگھار کا کرنا، میک اپ کا کرنا، خاص پروگرامز کے لیے جو انسان تیاری کرتا ہے، فرمایا ایسے عالم میں اپنے پورے چہرے کا اور اپنے پورے ہاتھوں کا بھی پردہ اسی طرح سے کرنا ضروری ہے، نامحرم کی نسبت سے جس طرح سے بقیہ جسم کو چھپانا ضروری تھا۔ ساتھ ہے میرے؟ پس زینتوں کا، آرائش اور بناؤ سنگھار کا نامحرم کی نسبت سے چھپانا ضروری ہے، حتیٰ اگر یہ چہرے اور کلائی تک موجود ہاتھوں پر پائے جائے۔ کیوں ہے پروردگار؟ جواب، اے میرے بندے، میں تجھے اپنی بارگاہ میں مقرب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے مومنہ، یہ پردہ تجھے محدود نہیں کرتا ہے، تجھے محفوظ کر دیتا ہے، تیری قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وگرنہ یاد رکھ ہے مومنہ، اگر زینتوں کو نامحرم پر، توجہ چاہتا ہوں، اگر زینتوں کو نامحرم پر آشکار کرے گی، اپنی قدر و قیمت کھو جائے گی، کھو بیٹھے گی اپنی قدر و قیمت۔ اور آج کے اس 21ویں صدی کے زمانہ جاہلیت کو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانہ جاہلیت میں لڑکی کا اور بچی کا قتل کیا جاتا تھا، آج بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں شخص کا قتل کیا جاتا تھا، آج شخصیت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں ظاہری اعتبار سے جسم کو
تہہ تیغ کیا جاتا تھا، زیر خاک کر دیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں شخصیت و وقت و مرتبے کو فی النار کیا جا رہا ہے۔ یہی سبب ہے کرکٹ میچ ہو، یہی سبب ہے کوئی فٹ بال کا سلسلہ ہو، کوئی تماشا ہو عزیزوں، ایک بکاؤ مال کی صورت میں جسے پروردگار متعال نے انسان بنا کر پیش کیا ہے، بے جان اشیاء کی خرید و فروش کے لیے واسطہ بنا کر اس خاتون کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں کہ اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ زینت کا چھپانا انسان کی عزت و شرف و مرتبے کی بلندی کا باعث ہے۔ کس کی نسبت سے؟ نامحرم کی نسبت سے۔ ہاں، محارم کی نسبت سے زینتوں کا عیا کرنا، آشکار کرنا انسان کے مقام اور مرتبے میں بلندی کا باعث ہے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ جس طرح سے ایک خاتون کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، میں رکنا نہیں چاہتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ جس طرح سے ایک خاتون کے لیے حتیٰ چہرے اور ہاتھوں کی نسبت سے بناؤ سنگھار کا نامحرم کی نسبت سے چھپانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نہیں چھپائے گی تو ایکسپوائل کیا جائے گا، استحصال کیا جائے گا، اس کی قدر و قیمت گر جائے گی۔ اسی طرح سے اے انسان سن، ابھی تک یہ پیغام مومنہ کے لیے تھا، شہزادی کی کنیز کے لیے تھا، اب ہر انسان کے لیے پیغام ہے۔ اے انسان، وہ شے جسے رب تبارک و تعالی نے تیرے لیے زینت قرار دیا ہے، اسے بھی نامحرموں سے محفوظ رکھ، اس لیے کہ اگر محفوظ نہیں رکھے گا تو جس طرح سے خاتون کا استحصال آج کے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انسان مومن بھی اگر شیطان کے مقابلے میں اپنی اس زینت کی حفاظت نہیں کرے گا، اسی طرح سے اس کا استحصال ہوگا، اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوگا، اسی طرح سے پریشان ہوگا جیسے کہ آج کا انسان ہے۔ فقیر فقیر سے فقیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، نادار پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جاہل انسان، نادان انسان۔ یہ دنیا کون ہے نامحرم؟ ان دو سوالات کے جوابات دے دوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے میرے ساتھ رہیں۔ باری دیگر صلوات علی محمد وآل نامحرموں سے اپنی زینتوں کو چھپانا ہے، درست ہے؟ یہاں تک ہے میرے ساتھ؟ کچھ تو کہیں عزیزوں، یہاں تک ہے میرے ساتھ؟ نامحرم سے اپنی زینتوں کو چھپانا ہے۔ خب مولانا صاحب یہ تو مومنہ کے لیے پیغام ہے، اب دوسرا پیغام نا، اس کے لیے ضروری تھا اپنے ظاہری زینتوں کو نامحرموں سے چھپانا، ہر انسان کے لیے ضروری ہے اپنی واقعی زینت کو نامحرم سے چھپانا۔ واقعی زینت ہے کیا؟ سورہ مبارک کہف میں پروردگار متعال آواز دیتا ہے، اے انسان سن، اس زمین پر جو کچھ ہم نے قرار دیا ہے اسے زمین کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ یہ درختوں کے سلسلے، یہ نہریں، یہ باغات، یہ جس طرح سے رب تبارک و تعالی نے زمین کو سجایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، سورہ مبارکہ کہف میں پروردگار متعال آواز دیتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اسے زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ اور اس ذریعے سے اے بندے خدا ہم تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، پروردگار پھر میری زینت کیا ہے؟ فرمایا سورہ مبارکہ حجرات میں آواز دی، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے بندے مومن تیری زینت کا نام ہے ایمان۔ تو جتنا اپنے اس ایمان کی حفاظت کرے گا، نامحرم، یہ نامحرم کون ہے؟ کافر و مشرک و منافق، جو مومن اور اس کے ایمان کی تجلیوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا چاہتے ہیں اس کا استحصال کرنا، ایکسپوائل کرنا، ہر اعتبار سے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کبھی اکنومیکل حملہ کیا جاتا ہے، بولیے کل کی تقریر میں میرے ساتھ تھے، کبھی ایجوکیشن کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے، کبھی میڈیا کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس زینت کو، یہ نامحرم افراد ہیں، اس زینت کو اس انسان مومن سے چھین لیں۔ لیکن اگر محرم کی نسبت سے انسان ان زینتوں کو عیاں کرے اور آشکار کرے اپنے رب اور اس کی پاکیزہ حجتوں کی نسبت سے،
تو دیکھیے کیا مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ بہرحال چونکہ ہر تقریر کا آغاز کوشش یہی کی ہے کہ شہزادی کی دعا سے کریں، تو اس مقدمے کے ذریعے سے بھی آئیے شہزادی کی اس دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر انسان نامحرموں سے اپنے اس ایمان کی، اس واقعی زینت کی حفاظت کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پروردگار متعال اس کے ضعف کو قوت میں بدل دے گا، اس کی نادانی کو علم سے بدل دے گا، اس کی فقیری اور ناداری کو ثروت و بے نیازی سے بدل دے گا۔ جمعرات کی مناسبت سے جو دعا شہزادی کے توسط سے ہم تک پہنچی، اس کے جملات کچھ یوں ہیں: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پروردگار تیری یہ کنیز تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، بے نیازی کا تقاضا کرتی ہے، والعمل بما تحب وترضى، اور وہ عمل بجا لانا چاہتی ہوں جس میں تیری رضا اور تیری پسندیدگی شامل ہو۔ اب غور کیجئے گا اس بات پر، دنیا کے نامحرموں کی نسبت سے انہیں یہ زینتیں بالکل پسند نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، اس کے کان بہرے ہو جائیں۔ لیکن اگر رب تبارک و تعالیٰ کی اچھے طریقے سے انسان عبادت کرے گا تو اس کے ایک ایک امر میں پروردگار متعال اسے کمال عطا کرتا چلا جاتا ہے، کہ جس کا ذکر شہزادی یہاں پر فرما رہی ہے: اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، من قوتک لضعفنا، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، اپنی قوت کے ذریعے سے میرے اس ضعف کا مداوع فرما دے۔ وَمِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِنَا، اپنی بے نیازی کے ذریعے سے میرے فقر کا علاج کر دے۔ وَمِنْ حِلْمِكَ وَعِلْمِكَ لِجَهْلِنَا، اپنی بردباری اور اپنے علم کے ذریعے سے مجھے بھی واقعی علم و بصیرت سے مالا مال کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأعنا علی شکرک وذکرک وطاعتک وعبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، تیرا شکر بجا لانے کی، تیری یاد میں محو رہنے کی، تیری اطاعت اور تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اے انسان آ، نامحرموں سے اپنے آپ کو بچا، اور وہ خدا جو تجھے پسند کرتا ہے، تجھے چاہتا ہے، تجھے بزرگی دینا چاہتا ہے، تجھے باکمال دیکھنا چاہتا ہے، آ اس کی بارگاہ میں اپنی جبی کو جھکا لے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے! ظاہری اور باطنی دونوں نعمتوں کا ذکر ہے۔ چہ برسد کے اس ظاہری نعمتوں کو جب تک انسان وہاں جا کر دیکھ نہیں لے گا عزیزوں، اس وقت تک اس کی حقیقت اس پر عیاں نہیں ہونے والی۔ لیکن سمجھانے کے لیے جیسا تم نے اس دنیا میں دیکھا ہے، وگرنہ حقیقت اس کی کئی زیادہ بالا تر ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں پروردگار متعال کچھ یوں آواز دیتا ہے: اے میرے بندے آ، اس ایمان کی زینت کی حفاظت کر، نامحرموں سے انہیں بچائے رکھ، دیکھ میں کیا مقام عطا کرتا ہوں۔ انا، اب میں آیت شروع کر رہا ہوں، پڑھیے گا آپ۔ انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ سورہ یاسین ہے عزیزوں، حد اقل اس سورے کی آیات سے صاحبان ایمان آشنا ہے۔ مؤمنین سکون و اطمینان سے، فرح اور خوشی کے عالم میں اپنے اوقات جنت میں بسر کر رہے ہوں گے، بہشتی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم، پڑھیے میرے پیچھے پڑھیں گے یا آگے پڑھیں گے؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ وہ جو خلوت گاہ ہے، میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو خلوت گاہ ہے، جو حجل عروسی ہے، اس میں اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ شاید یہ جنت کے باغوں کے موجود درختوں کی شاخوں کا سایہ ہے، بلند و بالا محلات کا سایہ ہے، یا در واقع اللہ کی رحمت کا سایہ ہے کہ جس سے یہ محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ میں بعد والے جملے کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، پہلے والے حصے کا ترجمہ بعد میں۔ جو چاہو گے وہاں پاؤ گے، لہم ما جو چاہو گے پاؤ گے۔ لیکن شروع میں جس غذا کا تعلق ہے عزیزوں، میں حیران ہوں،
کہ بر صغیر کے رہنے والے کے سامنے جب وہ بہشتی ہوگا اور یہ غذا سامنے آئے گی تو حق تو یہ ہے کہ وہ منہ بنائے گا، چونکہ دنیا میں بھی منہ بناتا ہے. کبھی کسی مجلس کے اختتام پر نیاز میں آپ تقسیم کر کے دیکھیں یہ شے، پھر دیکھیے لوگوں کے منہ کیسے بنتے ہیں. نہیں معلوم بر صغیر کو اور اس کے رہنے والے اور اس دھرتی پر رہنے والے کو جلنے اور جلانے میں بہت مزہ آتا ہے. کل کی نیاز آپ دیکھیں تقریباً وہ جو 2 حصوں پر مشتمل تھی، ایسی ہی کیفیت تھی نا. جتنا زیادہ انسان ایک شے کو تناول کر کے دوسری شے کو اتنا زیادہ محظوظ ہوتا ہے. دوسری قوموں کو کبھی اپنی غذائیں کھلا کر دیکھیں کس طرح سے آہوزاری اور نالوں و فریادیں بلند ہوتی ہے. بہرحال بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی ہے، لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے میرے بھائی افراط و تفریط کسی اعتبار سے مناسب نہیں. قرآن کریم جنتیوں کے لیے پیغام دے رہا ہے، لہم فیہا فاکہہ. خوب فاکہہ کا ترجمہ بسم اللہ، بسم اللہ میرے بھائی ایسا نہ کریں. سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین. لہم فیہا فاکہۃ ولہم، جو چاہیں گے ان کے لیے ہے اور ان کے لیے فاکہہ ہے، ان کے لیے پھل ہے. پھل ہے. ہمارے ہاں پہلے تو پھل کھایا نہیں جاتا، چکھا جاتا ہے. یہی سبب ہے میں نے پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا تھا، کسی ایک مومن نے ہمت کر کے، جو مجھ جیسا تھا بیچارہ، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا تھا لوگوں کی باتوں سے، اس نے ایک مرتبہ نیاز میں حضرت سیب تقسیم فرمایا. اہل بیت کی پسندیدہ غذا ہے عزیزوں. شہزادی کا جو نور ہے، بہشتی نور ہے، وہ سیب کی صورت میں تھا عزیزوں. اور اسی طرح سے دنیا میں چند غذائیں اہل بیت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، شہزادی کو بہت زیادہ محبوب ہے. اس میں سے انگور اور کھجور کا ذکر آتا ہے. آؤ عزیزو، جیسا محبوب کو پسند، اس پسندیدگی کو اپنے وجود میں اضافہ کرتے چلے جائیں. لہم فیہا فاکہۃ، کہیں ایسا نہ ہو کل کو وہاں پر پھل آئے تو ہم منہ پھرا لیں اور کہیں کہ نہیں پروردگار پہلے یہ چاہیے وہ چاہیے، اور پھر آخر میں پھل کھائیں گے. ایک تو کھاتے نہیں ہے، کھاتے بھی غلط وقت پر ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. یہ ظاہری نعمتوں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد پروردگار باطنی نعمت کا ذکر کچھ یوں فرماتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کی جانب سے سلامتی ہی سلامتی، رحیم پروردگار متعال کی جانب سے ان کے لیے ہوگی. آئیے عزیزو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جس شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جب شہزادی کی سواری بہشت میں داخل ہوگی. میں نے بہت ساری ان روایتوں کو چھوڑ دیا کہ جب شہزادی کی آمد ہوگی محشر میں، عجیب روایتیں ہیں، لیکن جب شہزادی بہشت میں داخل ہوں گی اور جو کچھ پروردگار متعال نے آپ کے لیے مہیا کیا ہوگا اسے دیکھیں گی. توجہ چاہتا ہوں، خدا اپنے مومن، اپنے عبد کو کتنا پسند کرتا ہے، کس طرح سے نوازے گا، کس طرح سے استقبال کرے گا، آپ نے دیکھا. اس کی حجتیں اپنے چاہنے والوں سے کیسے محبت کرتی ہیں. آپ دیکھیے جنت میں داخل ہو رہی ہے، دیکھ رہی ہے پروردگار متعال نے کیا مقام اور مرتبہ میرے لیے معین کر رکھا ہے. اس موقع پر شہزادی کی زبان پر یہ جملے آئے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کر لیں. شہزادی جب جنت میں داخل ہوں گی، سورہ مبارکہ فاطر قرآن کریم کا 35 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کریں گی انشاءاللہ. کل کی آیت سارے صاحبان ایمان نے یاد کی ہوگی، اسے تکرار کیا ہوگا. آئیے سب مل کر اس کل والی آیت کو، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 کا ورد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی آواز سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اپنے بزرگوں سے دس بستہ معذرت کے ساتھ ان نوجوان دوستوں سے میرا خطاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب اس آیت کو جو کل ہم نے ساتھ پڑھا تھا پڑھ کے سنائے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. جو میرا بندہ ہے اے شیطان، تیری ذرہ برابر بھی اس پر دسترسی نہیں ہے، تو کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا بندہ ہے. آیت آپ پڑھیں. جی یہاں سے پھر بھی کچھ آوازیں کل آ رہی تھی، آج یہاں سے بھی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. انا، خوب اس امید پر کہ اب کل یاد ہوگی. انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان. کل عزیزوں میں نے اور آپ نے شہزادی کا کردار دیکھا. شہزادی چکی پیس رہی ہیں، فرماتی چلی جاتی ہیں وما عند اللہ خیر وابقا، وما عند اللہ خیر وابقا. جو کچھ رب کے پاس ہے بہتر ہے، کئی زیادہ بہتر ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جو رب کی جانب سے میسر ہونے والی ہے. جتنا آیتوں کے ورد کو بڑھاتے چلے جائیں گے، آیتیں انسان کی نگاہوں کے سامنے عیاں اور آشکار ہوتی چلی جائیں گی.
میں لے کر آیا تھا کہ یہ 2 آیتیں یاد کریں گے، لیکن لگتا نہیں ہے، آپ وہی گزشتہ درس ہی کو پکا کر لیں. میں جو ہے وہ ان آیتوں کو فقط آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ہاں اگر کوئی اس سلسلے میں کوشش کرے گا پروردگار متعال بیش بہا اجر و پاداش اسے عطا فرمائے گا. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 اور 34 اینڈ 35 کی پروردگار متعال کی بارگاہ میں شہزادی جب جنت میں داخل ہو رہی ہیں تلاوت فرما رہی ہیں. زبان پر یہ جملے آتے ہیں: الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. حمد ہے اس پروردگار کی، ستائش ہے اس پروردگار کی جس نے ہر قسم کے اندوہ اور غم کو ہم سے دور کیا. پروردگار بہترین معاف کرنے والا، بہترین پاداش دینے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے مقام پر ہمیں قرار دیا کہ جس جگہ پر جنت کی 2 اہم ترین خصوصیت ہے، جس جگہ پر کوئی نہ رنج پایا جاتا ہے نہ کسی قسم کی خستگی پائی جاتی ہے. دنیا میں بہترین نعمتوں سے محظوظ ہونے والا ایک وقت ایسا آتا ہے، مادی نعمت ہے، چند دنوں کے بعد خستگی آ جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، چینج چاہتا ہے. آخرت ایسے نہیں ہے فرمایا، نہ وہاں پر کسی قسم کا رنج و اندوہ ہے نہ کسی قسم کی خستگی کا احساس. اس موقع پر عزیزوں پروردگار متعال کی جانب سے وحی ہوگی اور کہا جائے گا: اے فاطمہ، اے میری کنیز، جو چاہتی ہے مانگ، تو مانگتی چلی جائے گی، تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا. میرا ساتھ دیجیے گا میرے بھائی. بی بی اس موقع پر فرماتی ہیں: الہی انت المنی و فوق المنی. اے پروردگار، تو ہی فاطمہ کی آرزو ہے، فوق المنی، ہر آرزو سے بالاتر تو ہی. ایک عبد کو کیا چاہیے معبود کے سوا اور اس کے قرب کے سوا. لیکن اس موقع پر عزیزوں جب بہشت میں داخل ہو رہی ہے، کتنا اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے. اس موقع پر فرماتی ہے شہزادی: اسألک، اے پروردگار، تیری ایک کنیز تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جو میرا چاہنے والا ہے اور جو میری اولاد کا چاہنے والا ہے اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. کہ یہ حجت خدا اپنے پیروکاروں کی نسبت سے خداوند متعال سے تقاضا کر رہے ہیں. وہ معبود ہے عزیزوں، کیسے اپنے عبد کو فراموش کرے گا. فرمایا: اے فاطمہ سن، میں نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر، جبکہ زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا تھا، 2000 سال قبل زمین و آسمان کی خلقت کے اپنے اوپر اس امر کو واجب قرار دیا تھا: جو تیرا محب ہوگا، تیری اولاد کا محب ہوگا، اسے جہنم کی آگ کبھی نہ جلا پائے گی، اسے جہنم کی آگ کبھی نہ جلائے گی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل. کیا کرے عزیزو کہ اس راہ عبودیت میں میرے اور آپ سے کوتاہی نہ ہونے پائے. وہ معبود اپنے عبد سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ اس کی پاکیزہ ہستیاں ہیں جو اپنے چاہنے والوں سے ایسا برتاؤ رکھ رہی ہے. کون ہے دنیا کا سیٹ مجھے بتائیے جو ایسے چاہتا ہو؟ چاہنے والوں سے ایک تقاضا کر رہی ہے بی بی. میں کل کی گفتگو سے متصل ہونا چاہتا ہوں اس پیغام کو دیکھ کر. شہزادی کے اس رنگ کو، حجت خدا کی اس کیفیت کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کرے. کیا؟ زندگی کا ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ رہنے پائے. ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رہے کہیں سے آئے ہیں، کہیں جانا ہے. تھوڑا سا فائنینشیل کرائسس ہو جائے، یہ عقیدہ بھولنے نہ پائے انسان. تھوڑا سا پیسے میں اضافہ ہو جائے، یہ عقیدہ بھولنے نہ پائے انسان. توجہ چاہتا ہوں. کون سا عقیدہ؟ یاد خدا. کبھی بھی یہ دل جس میں اللہ کے رسول کی بیٹی کی محبت پائی جاتی ہے، یاد خدا سے غافل نہ ہونے پائے. ہر حالت میں یاد خدا سے سجے رہے، منور رہے. اور یہ شہزادی کی زندگی میں نظر آتا ہے عزیزو. شہزادی تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے: اے میرے چاہنے والے، آ میری بارگاہ میں تجھے سکھاتی ہوں کھانا کیسے تناول کر کہ یاد خدا سے مملو اور بھر جائے. میں تجھے سکھاتی ہوں بستر پر جا کر کیسے سو
کیسے استراحت کے لیے بستر پر پہنچ تاکہ ایک ایک لمحہ تیری عبادت سے بھر جائے، اللہ کی یاد سے بھر جائے۔ کیا حق نہیں رکھتی ہے وہ شہزادی کہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرے کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے قرار دیا ہے، خدا را اس کو تو ایسے بجا لا کہ تیرا دل یاد خدا سے بھر جائے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زیارتیں، ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہماری مجلسیں اگر اس بات کا سبب بن جائے کہ بس میری مجلس کسی طرح سے کامیاب، کیا ہے معیار مجلس کی کامیابی کا میرے بھائی؟ میرے گھر پہ اہل بیت کی جانب سے رحمت کیا ہے معیار؟ کبھی اپنے دل کو ٹٹولیں، کہیں ایسا نہ ہو عزیزوں وہ قبرستان جسے پروردگار متعال نے قرار دیا ہے کہ قبروں کو دیکھ کر انسان کا دل یاد خدا سے بھر جائے، انسان قبریں دیکھتا چلا جا رہا ہے، تشییع جنازہ میں شرکت کرتا چلا جا رہا ہے، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں جا رہا ہے، جس بی بی کے لیے گریہ کر رہا ہے کہ آپ کا حق چھینا گیا، اور نہیں معلوم کتنے انسانوں کا حق اپنی گردن پر لیے ہوئے ہیں۔ یہ یاد خدا کیوں کر اس کے قلب کو نہیں بدل رہی ہے؟ میرا وقت مکمل ہو گیا میرے بھائی، بیان کیا جب کھانا تناول کرو، یہ شہزادی کا تقاضا ہے۔ بہت ساری روایت میں آپ کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت ساری روایات کی کتاب میں امام حسن سے یہ روایت ہے، بعض کتابوں میں شہزادی سے یہ روایت ہے۔ دیگر آداب کو اپنی جگہ پر مد نظر رکھے انسان کہ خدا نخواستہ حرام نہ کھائے، بہت زیادہ نہ کھائے، لیکن شہزادی بیان فرما رہی ہے کہ دیکھو اپنے کھانے کو عبادت بناؤ، اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کرو، چھوٹے چھوٹے لقمے لو، چبا چبا کر کھاؤ، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کے ذریعے سے روح نے سفر کرنا ہے، خدا کا شکر بجا لاؤ۔ جیسا بھی سفرہ ہے عزیزوں، کبھی نالا نہ ہو، کبھی فریاد بلند نہ کر، تیرا کام کوشش کرنا ہے جو سفرہ تیرے سامنے سجا ہے کہے اے پروردگار الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت داؤد کے اس جنتی پڑوسی کو یاد رکھیں جس کے سفرے پر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن تڑپ تڑپ کے کہنے لگا پروردگار تیرا شکر تو نے بھوک عطا کی، پروردگار تیرا شکر تو نے سلامتی عطا کی، پروردگار تیرا شکر تو نے قوت عطا کی، میں نے تیری راہ میں گھر سے قدم آگے بڑھایا، حلال رزق تو نے فراہم کیا کہ جسے تناول کر رہا ہوں، اے میرے پروردگار یہ قوت اس بات کا سبب بنے کہ میں بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ کیسے میں اور آپ آج کل غذا تناول کرتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن سامنے ہے، کبھی ادھر ادھر کے موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کتنا کھایا ہے اور کیسے کھایا ہے عزیزوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بطن مبارک پر بھی بہت بوجھ آ جاتا ہے۔ پچھلے سال میں نے کسی گفتگو میں اس کو تفصیل سے اس بات کو پیش کیا تھا عزیزوں، کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے ظاہراً مشہد مقدس میں جب نیاز کا سلسلہ ہوا تو اس نے بھی مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ مولانا صاحب یہ جو مرغیاں غسل ارتماسی کر رہی ہیں اس تیل یا اس گھی میں، تو اس کی جانب توجہ کیوں نہیں کرتا ہے علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا؟ ایسے ہی عزیزوں بالکل فکر نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ ہم سے کہا گیا عزیزوں دنیا چاہتے ہیں، وہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی دیکھ کر کھاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ کہاں ہے میں اور آپ بھائی؟ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اس نے اندر اس غذا میں کیا رکھا ہے، بس ہمیں ٹیسٹ چاہیے، بس مزہ چاہیے۔ نہیں کر میرے بھائی، فرمایا ایک ایک نوالے پر آپ ایک دن ٹرائی کر کے دیکھیے، گھر کے سارے افراد بیٹھ کر جب کھانا تناول کریں، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیات قرآن کو قرات کی صورت میں پیش کیا جائے، جب آہستہ آہستہ پیش کیا جاتا ہے انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ تناول کر کے دیکھیں، غذا کتنا انسان لطف اندوز ہوتا ہے، ایک ایک نوالے پر خدا کا شکر بجا لائے۔ وہ شہزادی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے میرے چاہنے والے اپنی نمازوں کی اصلاح کر، وہ شہزادی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے اپنے مجلسوں کو ادب و احترام سے برپا کر، اور اس ذریعے سے اپنی زندگی کی اصلاح کر۔
چاہنے والا نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرے جبکہ شہزادی کوشش کرے. عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک اہم ترین صفت کے جو شہزادی کی زندگی سے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی سے نظر آتی ہے، کوشش کریں کوئی لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ رہنے پائے. کوئی لمحہ بھی، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے ہوئے، غصے کے عالم میں، بیماری کی کیفیت میں، ناداری کی کیفیت میں، بڑھاپے کی، کوئی لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ رہنے پائے. طریقہ کار سکھایا ہے. آپ کے ہمسر اللہ کے رسول کے وصی برحق دعائے مبارکہ کمیل میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک وقدسک واعظم صفاتک. کتنے عظیم واسطوں سے پکار رہے ہیں. ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا. اے پروردگار میرے دن اور رات کے اوقات کو تیری یاد سے بھر دے. فقط مجلس میں تیرا ذکر نہیں کر رہا ہوں، کماتے ہوئے بھی تیرا ذکر کروں، گھر میں کھانا پکاتے ہوئے، گھر کی صاف ستھرائی کا اہتمام کرتے ہوئے بھی تیری یاد سے میرا دل غافل نہ رہنے پائے. تو عزیزو ایک ایک لمحے میں اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا دل یاد خدا سے خالی نہ رہے. چہ برسد وہ نماز جسے بنایا ہی یاد خدا کے لیے ہے، انسان اس کے بجا لانے میں اتنی کوتاہی کرے. شادی کی رات ہے، تفکر کے عالم میں ابوالحسن نے شہزادی کو دیکھا، پوچھا اے بنت رسول، اے فاطمہ، کیوں کر آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے؟ فرمایا اے ابوالحسن، توجہ چاہتا ہوں اے چاہنے والے، شادی کی رات شہزادی کی کیا کیفیت ہے، ہم سے کیسی زندگی کا تقاضا فرما رہی ہے. فرمایا اے ابوالحسن، میں اپنے حالات میں غور و فکر کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن سپرد لحد کر دیا جانا ہے. یہ جو میں اپنے بابا کے گھر سے چلی اور آپ کے گھر پر آئی، اس نے مجھے یاد دلا دیا کہ آج ایک سفر فاطمہ نے طے کیا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عظیم سفر درپیش ہے کہ جو آپ کے گھر سے اللہ کی جانب کرنا ہے. اے ابوالحسن آئیے ہم اپنی اس مشترکہ زندگی کا آغاز نماز سے کرتے ہیں، نماز سے کرتے ہیں. فرمایا تیرا ایک ایک لمحہ یاد خدا سے غافل نہ رہنے پائے. ہماری نمازیں یاد خدا سے غافل ہے. کیا کرے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 3 کام کریں، شہزادی کی یہ ساری صفات ہمارے وجود میں پیوست ہوتی چلی. 3 کام کریں، 3 چیزوں سے اپنا رابطہ، توجہ چاہتا ہوں روزانہ کی بیسس پر 3 چیزوں سے اپنا رابطہ مستحکم کر لیں. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. روزانہ کی بنیاد پر 3 چیزوں سے اپنا رابطہ مستحکم کر لیں. 1 قرآن، 2 قول معصوم، 3 پاکیزہ لوگ، پاکیزہ ہستیاں، با معرفت ہستیاں، با عمل با کردار ہستیاں. ان کتنی بنیادوں پر؟ ہفتے میں 1 بار، سال میں 1 بار، مہینے میں 1 بار، ہفتے میں 1 بار، نہ میرے بھائی، روزانہ کی بنیاد پر. توجہ چاہتا ہوں، پھر دوبارہ سے تکرار کریں. اگر چاہتے ہیں میرا اور آپ کا دل یاد خدا سے غافل نہ رہے، ہر لمحے مجھے اور آپ کو یاد رہے میرا لاسٹ ڈیسٹینیشن آخرت ہے. عزیزو زندگیاں بدل جائیں گی. موت کا ذکر اکسیر ہے، بڑوں کے دلوں کو پگھلا دیتا ہے. میں اور آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. پھر یہ لڑائیاں، پھر یہ ناچاکیاں، پھر یہ منہ پھیر لینا، ہم بات نہیں کریں گے، یہ کیفیت ختم ہو جاتی. پھر یہ تکبر، پھر یہ فرعونیت اور قارونیت ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی. 3 چیزوں سے اپنا رابطہ روزانہ کی بنیاد پر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن سے اپنا رابطہ مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور معذرت چاہتا ہوں عزیزوں، آج آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مجھے جواب نہیں دیا، معافی چاہتا ہوں. اتنی چھوٹی سی آیت تھی عزیزوں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اگر انسان اسے بھی تکرار نہیں کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے ہوم ورک کو بھی اگر بجا لانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا بتائیے.
جب تک میں اور آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کریں گے عزیزوں، کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی بڑا مقام اور مرتبہ نہیں ملنے والا. لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا. میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں عزیزوں، ہر انسان کوشش کرے گا، پروردگار عطا کرے گا. 2 کلام رسول و آل رسول. شہزادی کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، آیا آپ کے پاس اللہ کے رسول کی جانب سے کوئی رقعہ، کوئی ان کی جانب سے نصیحت نامہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کوئی لکھا ہوا کلام ہے؟ اپنی کنیز کو بلایا، جاؤ وہ فلاں مقام پر کاغذ موجود ہے، اسے لے کر آؤ. کنیز چلی لینے کے لیے، دیکھا نہیں. انسان کے برتاؤ سے، اس کے ایکشن اور ری ایکشن سے اس کی معرفت کا پتہ چلتا ہے کہ کن چیزوں کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے. فرمایا اے کنیز، توجہ سے، غور و فکر کے ساتھ دوبارہ سے جا کر ڈھونڈو اس ورقے کو. توجہ چاہتا ہوں، یہ ورقہ فاطمہ کی نگاہ میں حسن و حسین کی برابری رکھتا ہے. جو حسن و حسین کا مقام ہے وہی اللہ کے رسول کے اس لکھے ہوئے کلام کا مقام ہے. کتنے علماء نے عزیزوں کاوشیں کی ہیں جب اللہ کے رسول کا یہ کلام، اہل بیت کا یہ کلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے. آج ہمارے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کھانے کی دکانیں وقتاً فوقتاً کھلتی چلی جا رہی ہے، کتابوں کی دکانیں، بولیے میرے بھائی، زور سے بولیے، بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول کا یہ لکھا ہوا کلام کس قدر شہزادی کو محبوب ہے. چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں، شہزادی کی یہ کیفیت میرے اور آپ کے وجود میں آ جائے. کیا کیفیت ہے؟ ہر لمحہ یاد خدا سے بھر جائے، غصے کے عالم میں بھی اپنے وجود پر کنٹرول ہو، ناداری کی کیفیت میں بھی اپنی زبان پر کنٹرول ہو، بیماری اور بڑھاپے کے عالم میں بھی انسان عبودیت کی راہ کو ترک نہ کرے. چاہتے ہیں قرآن اور کلام رسول آل رسول کے کلام سے اپنا رابطہ مستحکم کر لیں. کیا کریں عزیزوں؟ شاید گزشتہ سالوں میں بھی میں نے بارہا کہا ہے، پہلے میں سوچتا تھا لوگ عمل کیوں نہیں کرتے، پھر میں نے کہا شاید اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ کہ میں خود عمل نہیں کرتا ہوں. اس بار اسے میں نے عزیزوں پریکٹیکل کیا اور یقین جانیے بہت فائدہ اٹھایا. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک چھوٹی سی آیت کو لے لیجئے، ایک چھوٹی سی روایت، میں شہزادی کے ایک کلام کو مسلسل سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شہزادی فرماتی ہے من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ انزل اللہ الیہ افضل مصلحتہ. جو اچھے طریقے سے رب کی عبادت کرے گا وہ بہترین طریقے سے اپنے بندے کو بندگی کی راہ پر گامزن کرے گا، اس کی مصلحت کا خیال رکھے گا. اور جس کی مصلحت کا خیال رب تبارک و تعالیٰ رکھ لے اسے کیا پریشانی ہے. اسے ایک بار پڑھے، 2 بار پڑھیں، عربی نہیں پڑھ سکتے اس کے ترجمے کو پڑھیں، تکرار تکرار تکرار. ایک طریقہ کار میں نے کل کہا تھا، جوانوں سے جو مختلف دینی پروگرامز رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے اچھے سیشن اس معاشرے میں نہیں پائے جاتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر عزیزوں آؤ اس سلسلے میں خرچ کریں. A4 سائز لے کر احادیث کی بہت ساری ایسی کتابیں آپ مارکیٹ میں پا لیں گے کہ جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر کلمات موجود ہیں. A4 سائز کے پیج پر ان کلمات کو عربی اور اس کے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ چھاپ دیجیے. شاید بہت پہلے گجراتی زبان میں نے دیکھا تھا، حتی کیلنڈر ایسے تھا کہ روزانہ تاریخیں بدلتی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک قول معصوم لیکن بڑے بڑے الفاظ کی صورت میں. اور جس جگہ سے آپ کا زیادہ گزر ہوتا ہے اسے اس کلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ دیجیے. آپ دیکھیے اس کی تاثیر. مسلسل جب پڑھیں گے عزیزوں، یہ کلام انسان کے وجود میں ضبط و ضبط ہوتا چلا جائے گا. آج مسلمان معاشرے کی پستی کی ایک اہم ترین وجہ لٹریسی ریٹ تو ختم ہے عزیزوں، بک ریڈنگ اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہے. حتیٰ اخبارات کو بھی پڑھنے والے کم رہ گئے ہیں، جبکہ اس میں کچھ نہیں ہے عزیزوں، سارا جھوٹ ہے، سارا انسان کو اس کی صحیح ڈائریکشن سے ہٹ. پھر بھی ایک زمانہ تھا عزیزوں بزرگ پڑھتے تھے روزانہ. پہلے پڑھائی ختم ہو چکی ہے اس معاشرے سے. کیا کریں؟ اس کے بغیر عزیزوں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. جتنی بھی سویلائز قومیں، جتنے بھی اس دنیا میں ترقی یافتہ قومیں پڑھ کر کسی مقام پر پہنچی ہے، ان پڑھی کے عالم میں عزیزوں بغیر پڑھے انسان کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. دنیا چاہتے ہیں پڑھیے، آخرت چاہتے ہیں پڑھیے. لائبریری کا قیام، لائبریریاں اس وقت خاک چھان رہی ہیں عزیزوں.
مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد اٹی ہوئی ہے کتابوں پر، کیا کریں؟ کیا کریں بولیے؟ بلانے کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے بچے کو کسی نیک عمل کی جانب بلا، کچھ نہ کچھ اس کو اٹریکشن دکھاتا ہے نا عزیزوں، اٹریکشن دیجئے. آپ کہیے بھائی ایک کتاب پڑھ کر جائیے، جو اس کتاب کو پڑھ لے گا اسے دوسری کتاب. لائبریری میں آ کر، حتیٰ ہم نے بعض جگہوں پر عزیزوں یہ کام شروع کیا، 1 گھنٹہ آ کر آپ بیٹھیے، فقط کتاب پڑھیے، آپ کو اتنے روپے دیے جائیں گے، فقط کتاب پڑھیے. اس ماں کی طرح جو بچے سے کہتی ہے بیٹا دودھ پی لے، میں تجھے، بولیے، میں تجھے فلاں شے دے دوں گی، چونکہ وہ جانتی ہے دودھ کی تاثیر کو. خدا را اس سلسلے میں کوشش کیجیے، بک ریڈنگ کو اپنے معاشرے میں بڑھائیے. ماں اور باپ اگر ان کے ہاتھوں میں موبائل چھوٹ جائے ان کے ہاتھوں سے اور کتاب ہاتھ میں آ جائے، وہ ننھا بچہ خود بخود کتاب کا عاشق ہو جائے گا. 1 قرآن سے قربت اختیار کریں، 2 کلام رسول و آل رسول سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزوں ان علماء کی کتابوں سے قربت اختیار کریں کہ جنہوں نے کلام اہل بیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے. تفسیر نمونہ قرآن اللہ کے کلام کے سمجھنے میں مددگار ہے. اسی طرح سے علماء کی اس غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں کاوشیں عزیزوں جتنا کوشش کریں گے. مجھے خوشی ہوئی کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ بک ریڈنگ ہی کے جو ہے وہ ہر 15 دن پر 1 مہینے پر جو ہے وہ بغیر اس کے کہ جو ہے وہ لوگوں کو بلایا جائے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، کانٹیسٹ رکھے جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ چھوٹا سا ایک ایگزام لیا جاتا ہے. جتنا اس سلسلے میں کاوش کریں گے، کوشش کریں گے، پروردگار متعال آپ کی مدد فرمائے گا اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جتنا انسان کلام خدا اور کلام رسول کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا، آل رسول کے کلام سے اپنی نگاہوں کو سجائے گا، اس کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی. اس کا ایک ایک لمحہ یاد خدا سے بھر جائے گا. اسے یاد رہے گا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. وہ اسی طرح سے نماز سے محبت کرے گا جس طرح سے شہزادی کو محبت تھی. ایک موقع پر سوال کیا، بابا توجہ چاہتا ہوں، جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں نا میرے بھائی، اس جگہ پر ان جمادی الاول اور جمادی الثانی کے دنوں میں اس روایت کو لکھ لیں عزیزوں. A4 سائز پہ نہیں رکھ سکتے، ایک جو ہے وہ چھوٹا سا بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ اپنے گھروں میں عزیزوں، نہیں معلوم کیا فالتو چیزیں میں نے اور آپ نے رکھی ہوئی ہیں عزیزوں. ایک چھوٹا سا وائٹ بورڈ نہیں رکھ سکتا انسان عزیزوں، کسی ایک مقام پر رکھ دے. مہمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے، مہمانوں کے سامنے اسے چھپا دے. اپنے بچوں کی طرف نہیں کرو عزیزوں، اسے اور اس پر لکھ دے، اس حدیث کو لکھ کر رکھی جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں. پوچھا بابا جو نماز کو سبک جانے، نہیں کہا نماز نہ پڑھے، نماز کو سبک جانے، وقت پر نہیں پڑھ رہا ہے بغیر وجہ کے، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ سب نماز کو سبک جاننا ہے، کم اہمیت جاننا ہے. فرمایا بیٹا فاطمہ ایسے انسان کے لیے 15 سزائیں اور عذاب ہیں رب کی بارگاہ سے. عمر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، چہرے پہ سے صالحین کا نور اٹھ جاتا ہے، دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، صالحین کی دعائیں اس کے شامل حال نہیں ہوتی. موت کا وقت کٹھن ہوتا ہے، قبر میں تاریکی ہوتی ہے، جب قیامت کے میدان میں پہنچتا ہے سخت ترین حساب پروردگار متعال کی جانب سے، اور کوئی نظر کرم اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. نماز کیوں کر قرار دی؟ تاکہ انسان یاد خدا سے اپنے دل کو جگمگائے. جس جگہ پر نماز پڑھتے اپنی مسجدوں کو سجائیں عزیزوں، اپنے گھر کو سجائیں، اس روایت کو لکھ کر رکھے. انشاءاللہ میرے اور آپ کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی. جب معراج پر پہنچے بیان کیا گیا، اے حبیب ایک اہم ترین امتحان آپ کی اولاد کا سختیوں سے گزرنا ہے. جب بیٹی کی مصیبتوں کو سنا، زباں پر جملے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب معراج سے پلٹ کر آئے، اپنی بیٹی کو اپنی نگاہوں کے سامنے بٹھایا. اجرکم علی اللہ، اپنی بیٹی کو اپنی نگاہوں کے سامنے بٹھایا. اللہ کے رسول نے رونا شروع کیا. تفصیلی روایت ہے عزیزوں، میں فقط وہی حصہ جو شہزادی کی مصیبت کا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اپنے خواص سے بیان کیا. جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے، یہ اولین و آخرین میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ میرے دل کا میوہ دل ہے، یہ میرے دل کا نتیجہ ہے، یہ میری روح ہے، یہ حورا ہے، یہ انسانی روپ میں بہشتی مخلوق ہے. توجہ چاہتا ہوں. متا قامت فی محرابہا، جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے اپنے رب کے حضور،
تو اس سے نور آسمان کے ملائکہ کو ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کا نور ہے۔ اور پروردگار اپنے ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ دیکھو میری اس کنیز کو کس طرح سے میرے خوف سے اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے، اور کس طرح سے یہ میری عبادت میں محو ہے۔ اس موقع پر پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں، جو بھی فاطمہ کا شیعہ ہے، جو بھی فاطمہ کا پیروکار ہے، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ ہاں عزیزو، رونے کی شبیں ہیں۔ یہاں تک اپنی بیٹی کی عبادت کا ذکر کیا، اب اپنی بیٹی کی مصیبت کو ذکر کرنا چاہا اللہ کے رسول نے کہ ایک ایک جملہ انسان کے دل کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ جب کبھی میں اپنی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جب کبھی دیکھتے ہیں فاطمہ زہرا کو تو ان مصیبتوں کو یاد کرتے جو میرے بعد میری بیٹی سہنے والی ہے، اس کی حد کے حرمت کی جائے گی، اس کے حق کو چھینا جائے گا۔ عزیزوں، رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنی ماں سے معذرت خواہی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے ماں، اے ماں، اے اپنے شیعہ چاہنے والوں سے اتنی محبت کرنے والی ماں، تیرے یہ گنہگار بچے، تیرے یہ خطا کار بچے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ ماں، خطا سرزد ہو گئی، غلطیاں سرزد ہو گئی، ہر شے میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، بی بی آپ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بی بی آپ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں۔ ہاں، بہت سارے لمحے زندگی کے ایسے آ گئے، یاد خدا سے ہمارے دل غافل ہو گئے۔ بی بی، اے ماں، اپنے ان بچوں کے لیے دعا کر دے۔ اب جب مجلس سے برآمد ہو، کوئی لمحہ زندگی کا آپ کی یاد سے، آپ کے بابا کی یاد سے، آپ کے شوہر کی یاد سے، آپ کے بچوں کی یاد سے اور آپ کے پروردگار کی یاد سے غافل نہ رہنے پائے۔ ہاں، میری بیٹی کی حد کے حرمت کی جائے گی، اس کا حق چھینا جائے گا۔ توجہ سے سنیے گا عزیزو، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ میری بیٹی کے پہلو شکستہ، میری بیٹی کا محسن شہید ہوگا۔ وہی تنادی، میری بیٹی فریاد کرے گی یا محمد، کوئی میری بیٹی کا فریاد رس نہیں ہوگا۔ جب تک زندہ رہے گی روتی رہے گی، گریے کے عالم میں رہے گی۔ عزیزو، یہ 40 یا 75 یا 95 دن جو شہزادی نے بابا کے بعد بسر کیے، ان مصیبتوں کا ذکر ائمہ معصومین علیہم السلام نے کیا، لیکن شہزادی نے کبھی خود ان مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی اپنے شکستہ پہلو کو یاد نہیں کیا۔ 2 مصیبتوں کو کثرت سے یاد کیا، 2 مصیبتوں کو کثرت سے یاد کیا۔ ایک، میرا بابا اللہ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا، تو ان کے وصیے برحق کا حق ان سے چھین لیا گیا۔ میرے بابا نے جو لہلہاتی فصل اسلام کی تیار کی تھی، اسے خاکستر کر دیا گیا۔ مسلسل 2 مصیبتوں پر شہزادی نے گریہ کیا کہ اس میں سے میں آج آپ کی خدمت میں پہلی مصیبت اللہ کے رسول کا، عزیزو فقط بابا کا سایہ سر سے نہیں اٹھا ہے، اللہ کے رسول کا۔ میں اور آپ کیسے چاہنے والے ہیں اس زہرا کے لال کے جو مسلسل غیبت میں، کبھی اس پر جی بھر کر انسان گریہ نہیں کرتا۔ اہم ترین مصیبت ہے۔ جناب ام سلمہ آتی ہیں بی بی کی خدمت میں، کسی ایک دن
اور آنے کے بعد پوچھتی ہیں شہزادی بتائیے آپ نے صبح کس عالم میں کی؟ فرمایا اے ام سلمہ سنو، بہت حزن کے عالم میں، بہت کرب کے عالم میں فاطمہ نے صبح کی ہے۔ کیوں شہزادی؟ نبی کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان کا وہ وسیع مورد ظلم و ستم قرار پایا ہے۔ ایک اور منظر عزیزو آپ کی زحمت تمام، شہزادی کا یہ وطیرہ تھا۔ ان دنوں میں بعض روایات کے مطابق پیر اور جمعرات کے دن قبرستان احد جایا کرتی تھی۔ آج بھی عزیزو مدینہ شہر سے 5-5.5 کلومیٹر دور ہے قبرستان احد۔ شہزادی کس عالم میں جاتی ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر اپنی ہدایت چاہتے ہیں قبرستان سے اپنا رابطہ مستحکم کریں۔ جو مجھے اور آپ کو اس بات کی اطلاع دیتا ہے میری حقیقی منزل یہ ہے، کتنا اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے آمادہ کیا۔ قبرستان جایا کرتی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی کو روتے ہوئے، اتنا کرب کے ساتھ شہزادی گریہ فرما رہی تھی کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا اور کہا بی بی آپ نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ بی بی یہ کیسا گریہ ہے؟ فرمایا اے چاہنے والے سن، حق رکھتی ہے فاطمہ اس طرح سے گریہ کرے، ارے میرا بابا اس دنیا سے اٹھ گیا۔ قد اصبت بخیر العاب، اللہ کے رسول کی مصیبت، دل فاطمہ کیوں کر گریہ نہ کرے؟ یہی سبب ہے۔ بس عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، انشاءاللہ اس جملے کی قدر و قیمت کو جانیے گا، اچھے طریقے سے مانگیے گا، پروردگار متعال عطا کرے گا۔ کیا کرتی تھی عزیزو؟ وقتاً فوقتاً بابا کی قبر پر آتی تھی، آنے کے بعد قبر کی مٹی کو اٹھاتی تھی اور سونگھا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ یوں فریاد کرتی تھی ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ بابا جس نے تیری قبر کی مٹی کو سونگھ لیا بابا، اسے کوئی اور خوشبو سونگنا نصیب ہو نہ ہو، کیا عیب ہے۔ سن سکو گے عزیزو دوسرا جملہ؟ پھر فرماتی بابا صبت علیہ مسا لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا۔ بابا تیری فاطمہ کے وہ مصیبتیں پڑی جو اگر روز روشن پر پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادی کی خدمت میں، اے میری بی بی جب تک آپ زندہ رہی باپ کو روتی رہی۔ تاریخ میں ایک اور بیٹی بھی ایسی نظر آتی ہے جو جب تک زندہ رہی باپ کو روتی رہی۔ بی بی آپ کو باپ کی قبر تو نصیب ہوئی، اس بچی کو کچھ نصیب نہ ہوا جز اس کے نوک نیزہ ہے۔ باپ کا سر ہے
اور ننھی بچی کی فریاد حق رکھتی ہے آپ کی پوتی بھی کہ اسی طرح سے کہے اپنے بابا سے صبت علیہ مصائب. یہی سبب ہے عزیزو 12ویں کے دن جب شہزادی زینب نے اپنے بھائی کے رخ انور سے خطاب کیا تو اس موقع پر اس ننھی بچی کا تذکرہ کیا. فرمایا یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا، اے بھیا حسین اپنی اس ننھی بچی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارل ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے شہزادی کی مصیبتوں کا واسطہ، جو مصیبت زدہ پریشان حال ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مجلس میں مومنین و مومنات جو اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو تیری بارگاہ میں اولاد کے سلسلے میں متمنی ہے، جناب امام حسین، جناب امام حسن، جناب زینب و جناب ام کلثوم کی غلامی اور کنیزی میں ہونے والی اولاد سے بہرہ مند فرما. پروردگار جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا فرمایا ہے اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جنہیں صاحبان ثروت و اقتدار قرار دیا ہے اپنے اس پیسے اور ثروت و اقتدار سے صاحبان ایمان کی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. وہ آنکھ جو شہزادی کی مصیبت میں گریہ گناہ ہے گناہ سے محفوظ فرما. وہ کان جو شہزادی کے فضائل و مصائب سن رہا ہے پروردگار گناہ سے محفوظ فرما. وہ زبان کہ جس پر شہزادی کی فضیلتیں ہیں پروردگار آج کے بعد اس زبان کو گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت سے انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اے پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، سرزمین شام کی، مکہ و مدینہ کی زیارت سے بہرہ مند فرما. بامعرفت طریقے سے زیارت بجا لانے کی، بامعرفت طریقے سے عزائے زہرا و فرزند زہرا بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے، حسین کے ماتمدار آباد ہے، شہزادی کے محبین پائے جاتے ہیں پروردگار ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پہکار ہیں انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما. مملکت خداداد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. اس ملک میں جو ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما. اس دھرتی سے محبت کرنے والے، اسلام، دین، اہل بیت سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما. ظالموں کے چنگل سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما. اس دعا کو صدق کے دل سے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے مانگے، پروردگار مطالعہ عطا کرے گا. اے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، دنیا میں جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، اسباب، قدرت، طاقت، عزت، اے میرے پروردگار، آنکھ، زبان، کان، جو کچھ تو نے اس دنیا میں سرمایہ عطا کیا ہے، جو چند دنوں کا مہمان ہے میرے سے لے لیا جائے گا، اس سرمایہ کے ذریعے سے زہرا سلام اللہ علیہ کی اور آپ کے فرزند زمانے کے امام کی خدمت کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.